बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, इमरान खान साहब के हिसाब तोड़ने के लिए इस शख्स को उन्होंने जेल के अंदर डाल दिया। फितना, काफर, मरज़ई, एंटी पाकिस्तान, एंटी स्टेट, हर तरह का कार्ड उसके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। लेकिन पाकिस्तान की अवाम का एक बहुत बड़ा जम्मे गफीर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। 8 फरवरी का फैसला अवाम का आपके सामने है कि जिस तरह से ताकतवरों के कानों से धुआं निकाल के रख दिया। तो आज एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और ये खबर का ताल्लुक डायरेक्ट इमरान खान साहब के साथ है। सबसे पहली खबर पर हमने बात करनी है कि इमरान खान जल्ला वतन होने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये खबर मैं नहीं दे रहा, बल्कि कौन खबर दे रहा है, खबर कहां से सामने आई, उसका मुकम्मल तौर पर मैंने पोस्टमार्टम आपके सामने रखना भी है कि इमरान खान साहब को जिला वतन करने का फैसला हुआ है। कौन से 2 बड़े ममालिक में खान साहब ने जाने के लिए हामी भरी और फिर ताकतवरों ने उसके ऊपर क्या जवाब दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है। इस खबर का सोर्स भी आपको बता दूंगा ताकि आपको अंदाजा हो सके कि पाक फौज के खिलाफ एक नई आग भड़की है। ये खौफनाक तरीन आग है। ये आग भी मैं नहीं भड़का रहा, बल्कि अंदर के लोगों ने भड़काई है। और ये अंदर का शख्स कौन है, ये कौन सा बड़ा गद्दार है जिसने एक बहुत बड़ी आग भड़का दी है। ये इनके अंदर का बंदा है, सिस्टम के अंदर का बंदा है। मैं आपके सामने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखने जा रहा हूं। और फिर दूसरी जानिब कप्तान ने आज आर्मी चीफ जो है उनको बहुत बड़ा पैगाम दिया, अहम तरीन पैगाम दिया है, नाम लेकर पैगाम दे दिया। अडयाला जेल में आज उन्होंने बहुत अहम गुफ्तगू की है और एक बहुत बड़ा सियासी बम फोड़ दिया है। उस हवाले से भी आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाले तमाम तर अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होते रहें। नाज़रीन, कुछ अहम तरीन अपडेट सबसे पहले आपके सामने रख देता हूं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर एक बार फिर से कशीदगी जारी है, जिस पर मीडिया पूरी तरह से बात नहीं कर रहा और उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो पा रहा। जिस तरह से सरहद पार पाकिस्तान पर दहशतगर्दाना हमले किए जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो रहे हैं और उसमें अफगान तालिबान या उनका असर रसूख उसमें पाया जाता है। जाहिर है अफगानिस्तान की टेरिटरी से पाकिस्तान पर हमला जब हो रहे हों तो फिर उस हुकूमत के ऊपर सवालिया निशान जरूर होता है जो उस मुल्क में हुकूमत कर रही हो। तो यहाँ पर जनाब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने हमसाया ममालिक को अहम तरीन पेशकश कर दी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो उन्होंने की, हमारा इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन जब बात यहाँ पर दुश्मन की आ जाएगी, जब बात पाकिस्तान में दहशतगर्दी की आ जाएगी और जो दूसरे ममालिक से पाकिस्तान में हो रही हो, तो उसमें हम सब पाकिस्तानी जो एक हैं। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब ने पाकिस्तान की सरहदों को दहशतगर्दी के खिलाफ रेड लाइन करार देते हुए कहा है कि सरहद पार से होने वाली दहशतगर्दी को मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वफाकी काबीना के इजलास के बाद सहाफियों से उन्होंने गुफ्तगू की और कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके मीर अली में हालिया हमले में जान से जाने वाली पाकिस्तानी फौज के एहलकारों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान मिलकर इनका खात्मा करने का पुरअज़्म जो है वो अज़्म रखते हैं और हमेशा ये होगा। ये जनाब उन्होंने दहशतगर्दों को बड़ा वाज़ेह और कैटेगोरिकली पैगाम जो है पहुंचा दिया है। लेकिन फिर दूसरी जानिब इस हुकूमत के ऊपर भी सवाल निशान ये उठता है कि ये अवामी मैंडेट चोरी करके पाकिस्तान पर मुसल्लत हुई है। अब इस हुकूमत का पाकिस्तान में क्या स्टेक हो सकता है? जाहिर है उनको पता है कि जनाब हमारे पीछे जो सपोर्ट हासिल है, अगर वो सपोर्ट हमारे साथ रहेगी तो हम हुकूमत करेंगे, अवाम को हमने मुंह दिखाना नहीं है। और जब हमारा दिल करेगा हम हुकूमत के अंदर आ जाएंगे, जब हमारा दिल करेगा हम वज़ीर-ए-आज़म बन जाएंगे और जब हमारा दिल करेगा हमारे बाप का मुल्क है हम इक़्तिदार हासिल कर लेंगे। अब अवाम की यहाँ पर औकात नहीं है। तो यहाँ पर अमेरिका ने पाकिस्तान में जो 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं, उस इंतखाबात में जो इंतखाबी नताइज मुरतब हुए हैं, उस अमल में बेज़ातियाँ देखी गई हैं। अमेरिका की जानिब से ये बहुत बड़ा ऐलान किया गया है और मखसूस सियासी जमातों को, शख्सियात को इंतखाबी अमल से दूर रखने के लिए गैर जमहूरी हथकंडे अपनाए गए हैं। अमेरिकी कांग्रेस की कमेटी के सामने जनूबी एशिया अमूर की मुआविन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का ये बयान इस वक्त सामने आया है कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं इसमें धांधली हुई है, बेज़ातियाँ हुई हैं। और अमेरिकी कांग्रेस के ऐवान नुमाइंदगान की कमेटी बराए अमूर ख़ारजा में आज जो पाकिस्तान के इंतखाबात से मुतालिक समाअत होने जा रही है, जिसमें डोनाल्ड लू को बतौर गवाह तलब किया गया और इस समाअत को पाकिस्तानी इंतखाबात के बाद मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल का जायजा और पाक अमेरिका ताल्लुकात का इमाम दिया गया। यह समाअत एक ऐसे मौके पर हो रही है जब न सिर्फ पाकिस्तान में 8 फरवरी के इंतखाबात में धांधली के इल्जाम लगाए जा रहे हैं, बल्कि अमेरिका में भी 2 दर्जन से ज्यादा जो कांग्रेस के रुकन हैं उन्होंने इंतखाबी शफाफियत पर सवालात उठाए। और डोनाल्ड लू ने कमेटी में पेशी से कबल जमा करवाए गए अपनी तहरीरी बयान में बताया कि वो 31 बरस कबल जब पेशावर में बतौर जूनियर अफसर तैनात थे तो उन्होंने पाकिस्तान के इंतखाबात को बहुत करीबी से देखा था। और रवां बरस 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात से मुतालिक डोनाल्ड लू ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात की निगरानी के लिए 5000 से ज्यादा आजाद मुबस्सरीन मौजूद थे और उन्होंने ये नतीजा अक्स किया है कि 8 फरवरी से के इंतखाबात में बड़ी हद तक जो है वो मुनज़्ज़म थे। यानी कि डोनाल्ड लू ने फिर यही बयान देना है कि पाकिस्तान में इंतखाबात मुनज़्ज़म हुए हैं, पाकिस्तान में कोई धांधली नहीं हुई। जाहिर है
آپ کو پتا ہے کہ ڈرون لو نے جو دھمکیاں دی اور پھر ساری صورتحال آپ نے دیکھی، رجیم چینج آپریشن ہوا اور یہ عمران خان کے خلاف جو سازش ہوئی وہ امریکہ نے ہی رچائی تھی۔ اب آ رہے ہیں دوسری جانب کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں عمران خان صاحب نے عام انتخابات میں مبینہ دھاندلی کی تحقیقات کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن جو ہے اس کی درخواست دائر کر دی ہے۔ ایڈوکیٹ حامد خان کے توسط سے سپریم کورٹ میں دائر درخواست میں سپریم کورٹ کے غیر جانبدارانہ حاضر سروس ججز پر مشتمل جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ تشکیل دیا جائے اور دھاندلی کی تحقیقات کروائی جائے کہ پاکستان میں جو انتخابات ہوئے ہیں فارم 47 فارم 45 سامنے لایا جائے اور دیکھا جائے کہ جو دھاندلی ہوئی ہے اس کے بعد اس حکومت کا چلنا مشکل نظر بھی آ رہا ہوگا کہ عمران خان صاحب نے یہ ملک کے سابق وزیر اعظم نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے ایک بہت بڑا جو ہے وہ جناب مطالبہ کر دیا ہے۔ تو پھر اب جناب سب سے پہلی خبر پر آپ کے سامنے میں بات کر لیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب، ان پر بات کر لیتے ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے ایک بیان دیا کہ وہ جنرل فیض حمید کو پارلیمنٹ میں بلائیں گے، کہ انہوں نے نواز شریف صاحب کو نکالا، نواز شریف صاحب کو نااہل کروایا، نواز شریف صاحب کے خلاف یہ کر دیا وہ کر دیا، ہم پارلیمنٹ میں بلا کر ان سے سوال پوچھیں گے، ہم پارلیمنٹ میں بلا کر ان سے جو ہے وہ تحقیقات کریں گے۔ یہ خواجہ آصف صاحب کا ملک کے وزیر دفاع کا بیان، اور وزیر دفاع کے نیچے سیکرٹری دفاع کے نیچے آرمی چیف کا عہدہ آتا ہے، اور وزیر دفاع ایک بہت اہم منسٹری ہوتی ہے کہ وہ ملک کے سابق آرمی چیف اور سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات کر رہے ہیں۔ چلیں اچھی بات ہے، وہ احتساب سب کا ہونا چاہیے، پھر احتساب تو پھر حاضر کا بھی کر لیں، احتساب تو پھر باقیوں کا بھی کر لیں جو اس کے اندر ڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں یا پھر انڈائریکٹلی انوالو رہے ہیں۔ آپ کی اتنی اوقات تو نہیں ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ملک کے سابق آرمی چیف کو بلا لیں گے، آپ ملک میں سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو بلا لیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ صاف اور شفاف تحقیقات بھی کروائیں گے کہ جو رجیم چینج آپریشن ہوا اس میں ڈائریکٹلی کون کون انوالو تھا، پھر اس کی چیزیں جو ہیں وہ دیکھی جائیں گی۔ لیکن جناب اس سب کے اندر جو خبر ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ جب میں نے یہ بیان دیا تو اس کے بعد مجھے سنگین دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ملک کے وزیر دفاع کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ آپ نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی کو پارلیمنٹ میں بلانے کی بات کیوں کی ہے۔ خواجہ آصف صاحب کا بیان جو ہے وہ آن دا ریکارڈ ہے۔ لیکن جناب اڈیالہ جیل میں آج ایک سیاسی بم پھوٹا ہے اور کپتان نے آرمی چیف کو بڑا واضح اور اہم ترین پیغام جو ہے پہنچا دیا ہے۔ عمران خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں جناب میڈیا سے گفتگو کی ہے اور اسلام آباد میں 23 مارچ کو ایک بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، اور محسن نقوی صاحب کو جب سے وزیر داخلہ لگایا گیا وفاق کے اندر تو خان صاحب نے کہا کہ اگر اس نے ہمیں میسج پہنچانے کے لیے یہاں پر محسن نقوی کو وزیر داخلہ لگایا ہے تو ہم نے اسلام آباد کے اندر تحریک شروع کرنی ہے، ہم نے وہاں پر احتجاج کرنا ہے، ہم نے وہاں پر جلسے کرنے ہیں، ہم نے محسن نقوی کا مقابلہ کرنا ہے۔ عمران خان صاحب نے محسن نقوی کو یہ چیلنج کر دیا۔ اب 23 مارچ کو وہاں پر ایک بہت بڑا جلسہ ہونے جا رہا ہے، تو اسلام آباد میں جو جلسہ ہونے جا رہا ہے اس میں شیخ رشید اور مولانا فضل الرحمان سمیت تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کو دھاندلی کے خلاف احتجاج میں خان صاحب نے کہا کہ ہم نے دعوت دینی ہے، شیخ رشید صاحب بھی آئیں گے۔ چلیں یہ ایک بہت اچھا جیسچر ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو اس کنٹینر پر کھڑے ہوں گے، ظاہر ہے شیخ رشید صاحب 10-12 سال سے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو آپ کا یہ حق نہیں بنتا کہ جو پارٹی کے اندر مخصوص طبقہ ہے جو اس وقت رانگ نمبر ہے، جو مورے کے طور پر کام کر رہے ہیں، وہ شیخ رشید صاحب کو پارٹی سے باہر نکال دے۔ برسوں کی جناب اس کی سیاست ہے، اس سے عمران خان صاحب کو چلے بھی کاٹے۔ اگر آپ اس کے ایک انٹرویو پہ اعتراض کر رہے ہیں تو اس انٹرویو میں عمران خان کے خلاف اس نے کوئی بات نہیں کی، اس نے کہا کہ 9 مئی جو ہے وہ اندر سے کروایا گیا، اس نے یہ نہیں کہا کہ خان صاحب نے 9 مئی کروایا، نہ اس نے پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کوئی بات کی۔ تو شیخ رشید صاحب کے خلاف جو ہے وہ آپ ایسا کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر جناب انہوں نے عمران خان صاحب نے مزید کہا کہ پیپلز پارٹی نئی حکومت کی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بن رہی کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ سیٹ اپ مزید نہیں چلے گا، یہ کمپنی چلتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی۔ اور پھر خان صاحب نے جو سب سے امپورٹنٹ بات کی وہ ISPR کو جو ہے انہوں نے پیغام دیا ہے۔ اور اس سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ شریف پھنس چکے ہیں، شریف خاندان اس وقت پھنس چکا ہے، اگر یہ بوٹ کو چھوڑتے ہیں تو ان کی سیاست ختم ہو جائے گی۔ انتظار کر رہا ہوں کہ نواز شریف کب لندن بھاگے گا۔ عمران خان کی جیل میں میڈیا سے گفتگو۔ اب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ سعودی عرب جائیں گے رمضان کے آخری عشرے میں، اور وہاں سے جناب وہ لندن فرار ہو جائیں گے، اور اب ان کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑا ہاتھ ہو گیا۔ تو خان صاحب نے کہا کہ میں اب یہ انتظار کر رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کب لندن بھاگیں گے، اور جو انہوں نے ISPR کو پیغام دیا، انہوں نے کہا کہ ISPR معاملات کو سیاسی رنگ دے رہا ہے۔ اب جو کور کمانڈر کانفرنس ہوئی اس میں ایک مخصوص سیاسی جماعت کا ذکر ہوا کہ وہ پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے کہا کہ ISPR اس کے اوپر معاملات کو سیاسی رنگ دے رہا ہے اور اس پر سخت تنقید کرتا ہوں، یعنی کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر پاک فوج کے اوپر تنقید کر دی۔ یہ اعلان جنگ ہوا ہے، یہ ایک بہت خطرناک چیز ہے، اور سوشل میڈیا کیمپین میں مخصوص سیاسی جماعت کے ملوث ہونے سے متعلق نہیں کہنا چاہیے تھا، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک مخصوص سیاسی جماعت کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ISPR اس حوالے سے ہم سے پہلے پوچھے تو صحیح کہ اس میں انوالو کون کون ہے۔ خان صاحب نے یہاں پر بات کی ہے اور پھر انہوں نے کہا کہ سارا سیاسی رنگ دینے کی کوششیں ہو رہی ہیں، یہ عمران خان اور فوج کے درمیان خلیج پیدا کرنے کی ایک سازش کی جا رہی ہے۔ یہ بھی خان صاحب نے آج اڈیالہ جیل میں اہم ترین جو ہے وہ گفتگو کی ہے، تو یہ بڑا واضح پیغام، بڑا کیٹیگوریکلی پیغام جو ہے موجودہ چیف صاحب کو دیا گیا ہے۔ اور پھر دوسری جانب عمران خان جو ہے ان کو
کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور یہ بھی ایک پاک فوج کے خلاف ایک نئی آگ بھڑکی ہے، اور یہ آگ بھڑکانے والا کون ہے؟ یہ جناب ان کے خود سسٹم کا بندہ ہے، عمران شفقت، سید عمران شفقت، بڑا جو یہ اس میں اتنی بیماری ہے نا بغض عمران کی، یہ شخص اتنا بغض عمران میں پاگل ہو گئے ہیں، یہ مینٹل ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو اگر یہ صحیح الفاظ میں بات کروں تو یہ شخص جو ہے وہ مینٹل ہو گیا ہے۔ اب مینٹل کیسے ہوا ہے کہ اس شخص نے آج ایک خبر دی، اور خبر میں میجر گورو آریہ کو جو ہے وہ اس نے مینشن کر دیا کہ میجر گورو آریہ نے یہ خبر دی ہے، میجر عادل راجہ سے تو ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، چلیں وہ غدار ہے، میں میجر عادل راجہ کو کھلا غدار کہتا ہوں، وہ اس ملک کا غدار ہے، وہ اس فوج کا غدار ہے جس نے فوج کا پیسہ کھایا، پیسہ کھا کر ملک سے باہر فرار ہو گیا اور اسی فوج کا پروپیگنڈا کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میجر عادل راجہ جو ہے وہ غدار ہے، میجر گورو آریہ سے ڈبل غدار ہے۔ کیا آپ ایک سورس کے طور پر میجر گورو آریہ کو پاک عمران خان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں کہ میجر گورو آریہ نے یہ خبر دے دی ہے؟ میجر گورو آریہ پاکستان کی فوج کا حصہ ہے، میجر گورو آریہ پاکستان میں کوئی حدیث بن گیا کہ آپ اس کی خبر کوٹ کر رہے ہیں؟ یعنی کہ یہ بغض عمران کی بیماری ہے کہ یہ لوگ بغض عمران میں پاگل ہو گئے ہیں کہ میجر گورو آریہ کو بطور سورس پیش کر رہے ہیں، اور وہ خبر یہ دیتا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے امریکہ یا برطانیہ بھیج دیں، لیکن طاقتوروں نے جواب یہ دیا کہ آپ سعودی عرب جائیں، اور آپ سعودی عرب کو آپ کو بھیج دیتے ہیں، اور آپ کو کہیں اور نہیں بھیجا جائے گا۔ اب سعودی عرب بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ نواز صاحب بھی سعودی عرب گئے تھے تو ایک بدعہ وہ پورا ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ سعودی عرب بیٹھ کر خان صاحب اس طرح سے نہیں بول پائیں گے، اس طرح سے آزادی اظہار رائے وہاں پر نہیں ہے جس طرح سے امریکہ یا برطانیہ میں سمجھی جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے طاقتوروں نے کہا کہ آپ بقیہ زندگی جو ہے وہ سعودی عرب کے اندر گزاریں، آپ برطانیہ یا امریکہ کے اندر نہ گزاریں۔ اب جناب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے خلاف میجر گورو آریہ لانچ کر دیا گیا، اور میجر گورو آریہ کو پاکستانی جرنلسٹ سے ریکارڈ کریں، یعنی کہ یہ گھٹیا پن کی انتہا ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بڑی فوج کے خلاف یہ گھٹیا پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ان لوگوں کی جانب سے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا، اور بھی خیال رکھیں، اللہ کے بعد پاکستان زندہ باد۔